قلوب سخت، ہماری روح بیمار کیوں ہوگی؟ جب قلوب اللہ کا ذکر نہیں کریں گے۔ ایک چیز ہم نے لے تو لی ہے، الحمدللہ کے فضل و کرم سے ہمیں ذکر الہی مل چکا ہے، ذکر قلبی کی نعمت ہمارے پاس آ گئی ہے۔ اب اس کا استعمال، کھانا، لذیذ ترین کھانا آپ کی پلیٹ میں رکھ دیا جائے تو کھانا اڑ کے تو منہ میں نہیں جائے گا نا، آپ کو ہاتھ ہلانا پڑے گا۔ کوئی کب تک نوالے بنا کے منہ میں ڈالے گا؟ آپ اپنے اوپر لے کے آپ کب تک کسی کے منہ میں نوالے بنا کے اس کے منہ میں ڈال سکتے ہیں؟ کب تک کھلائیں گے؟ صبح دوپہر شام اکتا جائے گا بندہ۔ نہ خود کسی کو اتنا کھلا سکتے ہیں اور نہ ایسے کھانا اڑ کے منہ میں جانے والا ہے۔ تو بڑوں نے تو اپنا کام کر دیا ہے، بڑوں نے تو وہ لذیذ ڈش ہمارے حوالے کر دی ہے جو جنت کی ڈش ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں بات کر رہا فقیر، ہمارے بزرگوں نے فرمایا یہ جو ذکر قلبی ہے نا، یہ ذکر قلبی جنتی طعام، جنت کا کھانا ہے جو جنت سے آیا ہے، اس امت کے لیے حضور کی نسبت کا صدقہ ہے۔ یہ ذکر قلبی کسی اور امت کو نہیں ملا کرنے کے لیے، یہ اس امت کو تحفے میں دیا گیا۔ تو اتنی بہترین ڈش ہمیں ملی، بڑوں نے سخاوت دکھائی، بغیر کسی امتحان کے، بغیر کسی خرچے کے، وہ فی سبیل اللہ ہمارے حوالے کر دی۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ڈھک کے اس کو رکھ دیا۔ کون استعمال کرے اس کو؟ تو جب استعمال ہی نہیں کریں گے تو اس کی لذت کہاں سے آئے گی؟ اس کے اندر جو طاقت موجود ہے، جب وہ جسم میں جائے گی نہیں تو پھر جسم میں طاقت کہاں سے آئے گی؟ اس میں جو لذت سرور ہے وہ تو نہیں آنے والا۔ قلب جب ذکر نہیں کرتا تو پھر ہوتا کیا ہے کہ روح کو جو غذا ملتی ہے نا، روح کا ذکر کیا ہے؟ روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، اسے ملتی کہاں سے یہ غذا؟ روح کو غذا ملتی ہے دل کے ذریعے سے۔ اور آپ بیان کرتے ہیں کہ روح کو جو غذا ملتی ہے وہ دل کے ذریعے ملتی ہے۔ اور ہمیں کیا کہا گیا؟ وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اے میرے بندے مجھے دل سے یاد کر، اپنے دل سے میرا ذکر کر۔ اشارے مل رہے ہیں، جو اپنے قلب کو ذکر کی طرف لگا، جو نعمت تجھے مل گئی ہے اسے استعمال کر۔ جب تجھے اس کو استعمال کرنا شروع کرے گا اور تیرا قلب جب اس حالت پہ آ جائے گا تو پھر روح قلب کے ذریعے اپنی غذا حاصل کرے گی۔ اور جو روح تو نے اپنے حرکتوں سے، اپنی کوتاہیوں سے، اپنے گناہوں سے اس کو جو بیمار کر دیا ہے، اب اس کو اگر طاقتور کرنا چاہتا ہے اور اسی حالت میں ہی لوٹ کے جائے جس حالت میں اللہ نے جسم میں ڈالی تھی، پاک و صاف، اگر خدا کی طرف اپنی روح کو اس طرح لوٹا کے جانا چاہتا ہے تو پھر قلب کی طرف رجوع کر اور یہاں سے ذکر الہی کر، تاکہ یہاں سے تیری روح اس ذکر کو حاصل کرے اور اس ذکر کی برکات سے وہ قوت پائے۔ اور جب روح جب قوت پاتی ہے تو پھر نفس کمزور ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم سے کیا نہیں جاتا، کیا کرنے کی وجہ یہ کہ ہم سے دین کے کام کیوں نہیں ہوتے، ہمیں سستیاں بہت کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارا نفس ہماری روح پر غالب ہے۔ نفس شیطان کا دوست ہے، وہ ہماری روح پر غالب ہے۔ روح کی دوستی اللہ کے ساتھ ہے، لیکن ہم نے اس کا وہ حال کیا کہ خدا کے دشمن کو اس پہ حاوی کر دیا ہے۔ جب روح طاقتور ہونا شروع ہوتی ہے تو نفس کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ آٹومیٹکلی ہوتا ہے۔ لیکن روح طاقتور کب ہوگی؟ کیسے ہوگی؟ جب ہم یہاں سے دل کے ساتھ، میں فقیر نہیں کر رہا، اللہ فرما رہا وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، کسی سے پوچھنے جا کے، کسی قرآن کا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ نفسک، دل سے یاد کر مجھے، تو یہ اللہ کرتے تو ہیں یاد، وہ کہہ رہا دل سے یاد کر، کرتا تو ہے، جو زور دیا جا رہا ہے آیت کریمہ میں دل سے یاد کر مجھے، وہ تو اس کو پتا ہے زبان سے تو یاد کرتا ہے، جانتا ہے وہ، لیکن وہ جو ہم نہیں جانتے وہ اس طرح توجہ دلا رہا ہے، تو یہاں سے تو یاد کرتا ہے، یہاں سے نہیں کرتا۔ تیری زبان اور دل ایک ہو جائے میرے ذکر پر، ایسا نہ ہو زبان پہ تیری اللہ اللہ چل رہی ہے، دل میں معاملات کچھ اور چل رہے ہیں۔ اسی لیے حضرت سیدنا پیران پیر الشیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتب میں فرمایا ہے
کہ محض زبانی ذکر کرنے والے کو ذاکر نہیں بولو. ذاکر سے مراد ذکر کرنے والا، جس طرح کسی کام کے حوالے سے کسی بندے کو پہچانا جاتا ہے. ایک موٹر مکینک ہے تو اسے موٹر مکینک کہا جاتا ہے. نوشابہ بھائی درزی کا کام کرتے ہیں کپڑے سینے کے حوالے سے تو انہیں درزی ٹیلر ماسٹر کہا جاتا ہے. کسان ہل چلاتا تو اسے کسان، یعنی اسی نسبت سے اس کو یاد کیا جاتا ہے نا. درشی پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا ملجانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اچھا، اس سے پہلے فقیر کیا بات کر رہا تھا؟ کام کے حوالے سے پہچاننے والی بات. ہاں بولو بولو بولو. کام کے حوالے سے بندہ پہچانا جاتا ہے تو ہم ذکر قلبی کریں گے تو ہم اس حوالے سے پہچانے آئیں گے. ذاکر کس نے بولا؟ ہاں، ہم اس لیے پوچھ رہے ہیں تاکہ آپ کو جب پوچھا ڈسکس ہوتی ہے نا تو بات بیٹھتی ہے ذہن میں کہ یار اس بات پہ روکا گیا تھا، وہ کیا بات تھی. پھر بھول بھی جاؤ گے تو غور کرو گے یار کیا بات تھی، کہاں روکا گیا تھا. ذاکر کسے کہتے ہیں؟ کسی کا نام ہے ذاکر، ہم نام تو رکھ لیتے ہیں ذاکر. ذاکر کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے؟ ذکر کرنے والا. اب ذکر کسی کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں ذکر سے مراد یا ذاکر سے مراد اللہ کا ذکر کرنے والا. تو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ صرف زبانی ذکر کرنے والے کو ذاکر نہیں کہا. ذکر تو کر رہا ہے، وہ قرآن کریم کی تلاوت بھی کر رہا ہے، تسبیحات بھی پڑھ رہا ہے، ظاہری عبادت جو زبان کے ساتھ ہے وہ کر رہا ہے، مگر پیرانے پیر نے فرمایا ذکر تو کر رہا ہے مگر ذاکر نہیں بولنا ہے اس کو. کیوں؟ کیونکہ اس نے بیلنس آؤٹ کیا ہوا ہے. اس نے ایک بات پہ عمل کیا جبکہ رب کی دو باتیں ہیں، وہ دونوں چاہتا ہے. ہم نے ایک پکڑی ہے، ایک چھوڑی ہے. ہم نے زبان پکڑی ہے اور وہ جو اس نے تاکید کے ساتھ فرمایا ہے کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اے میرے بندے مجھے دل سے یاد کر، ادھر توجہ ہی نہیں ہے. تو فرمایا صرف زبانی ذکر کرنے والوں کو ذاکر نہیں بولو. تو حضور پھر کس کو بولیں ذاکر؟ فرمایا جس کی زبان کے ساتھ اس کا دل بھی اللہ اللہ کرتا ہو، اب بولا جائے گا وہ ذاکر، ورنہ لگا رہے ساری رات. یہ فقیر نہیں کہہ رہا، حضور غوث اعظم فرما رہے ہیں. اور آپ بھی اسی لیے توجہ دلا رہے ہیں کہ وہ جو اللہ نے ادھر تاکید فرمائی ہے نا، اس تاکید پہ آپ مزید توجہ دلانے کے لیے اپنے کلام کے ذریعے سمجھا رہے ہیں کہ تم کہیں اس دھوکے میں مان نہیں رہ جانا شیطان کے کہ تم بڑے ذاکر ہو گئے ہو، زبانی ذکر کرنے میں بڑی تسبیحاں پھیرنے والے بن گئے ہو. اس دھوکے میں مت رہنا، اس طرف آؤ جو رب تمہیں متوجہ کر رہا ہے. تو ذکر قلبی جو ہے یہ تو ہمیں فری مل گیا ہے، گھر بیٹھے مل گیا ہے، گھر بیٹھے بیٹھے مل گیا ہے. تو پھر جو چیز بیٹھے بیٹھے مل جائے، فری مل جائے، تم کو یہ حال یہ ہوتا ہے، پھر قدر نہیں ہوتی. لیکن اللہ نے کل یہ بس یہ آخری بات اللہ نے کل پوچھ لینا ہے، میں نے تمہیں گھر تک یہ چیز پہنچائی تھی. جن کے پاس یہ نعمت تھی میں ان کو ان کی جگہوں سے اٹھا کے تمہارے گھر پہ لے آیا تھا. انہوں نے تمہارے گھروں پہ آ کے وہ نعمت دی ہے، تم نے استعمال کیوں نہیں کی؟ اب جواب دو، کیا جواب دیں گے؟ تو قبر جو ہے وہ پہلی سیڑھی ہے، یہاں سے جو پاس ہے وہ آگے پاس ہے، جو یہاں پھنس گیا قیامت تک پھنسا رہے گا، پھر حشر میں جب اٹھے گا تب بھی پھنسا رہے گا. تو ابھی ضرورت ہے اپنی قبروں کی فکر کرنے کی. محض جنازے کو جنازہ نہ سمجھیں، اس کی جگہ اپنے آپ کو رکھیں. میت میں اتارتے وقت، قبریں کھودتے وقت، قبر کھودنے والوں کے دل بڑے نرم ہونے چاہیے، مگر ہمارے اتنے دل ہمارے سخت ہو گئے، اتنے سخت ہو گئے کہ قبریں کھود کے بھی وہ حال نہیں بنا. ایک وہ حال تھا ہمارے اسلاف ہوا کرتے تھے، خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام، دیگر اولیاء کرام جب قبرستان جاتے تو قبروں کو دیکھ کے رو پڑتے تھے، قبروں کو دیکھ کے رو پڑتے تھے. اتنا کیا کریں جب قبرستان سے گزرا کریں نا، تو کسی بھی قبرستان سے گزریں تو ٹھیک ہے، اگر آپ کے کھڑے ہونے کا ٹائم نہیں ہے، یہ قبر والوں کا حق ہے ہم پہ کہ کل ہم جب ہوں گے تو پھر ہمارے لیے بھی کوئی کچھ پڑھ کے چلا جائے گا.
تو اپنے کام سے تو جا ہی رہے نا، کسی دنیاوی کام سے ذاتی کام سے جا ہی رہے ہیں. قبرستان ساتھ آ گیا. آپ لوگ دیار کالونی جاتے ہو، آتے ہو جاتے ہو، ادھر قبرستان پڑتا ہے. بہت زیادہ کسی کو فاتحہ نہیں آتی نا، کسی کو قرآن نہیں پڑھ، یا دروش تو سب کو آتا ہے. اللہ اکبر کہنا سب کو آتا ہے، سبحان اللہ کہنا سب کو آتا ہے، الحمدللہ کہنا سب کو آتا ہے. جو کلمات کہنے آتے ہیں نا وہ کلمات کہتے اس نیت سے، بس نیت دل میں کرو کہ جو پڑھ رہا ہوں یہ تمام قبرستان والوں کو پہنچ جائے. بس پڑھتے پر تم گزر جاؤ، مت کھڑے ہو، چلتے چلتے پڑھتے ہوئے چلے جاؤ. بس بجائے اس کے کانوں میں ہینڈ فری لگی ہو یا آپس سے باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں، یا کیا نام ہے اس کا وہ گانے وانے سنتے ہوئے جا رہے ہیں. بند کرو. تو اپنی خوش گپیوں مصروف ہیں یا اپنا کوئی حساب کتاب کرتے ہوئے جا رہے ہیں. یا قبرستان جب آ گیا نا تو ادھر تھوڑا سا دیکھا کریں کہ وہ بیچار و مددگار وہ اپنی قبروں میں تڑپ رہے ہیں. کتنے ہی لوگ انہیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے. یہ ایک دفعہ درود شریف ان کا کام بنا دیتا ہے. ہم تو کہتے ہیں ایک دفعہ نہیں، زیادہ پڑھو، کم سے کم ایک دفعہ. تو آپ نے سبحان اللہ کا ایک دفعہ کہہ کے بھی ان کو بخش دیا نا، یہ سب قبر والوں کو اتنا ہی پہنچے گا جتنا یہ قبر والے کو پہنچے گا، اور آپ کو اس کا زیادہ فائدہ پہنچے گا. پھر جتنوں کو آپ بخشیں گے اتنا ریٹرن آپ کے پاس آئے گا. آپ نے تو ایک دفعہ کہا تھا جتنوں کو بخشا گیا ان تمام کا ریٹرن ہو کے آپ کے نامہ والوں میں اتنا ثواب لکھا جائے گا. تو یہ مرنے سے پہلے اپنا جمعی آدمی خود ہی کر لینا. بعد میں 10واں 20واں 40 آسرے میں نہ رہے کہ میرا لوگ بیچ میں فاتح خانی میرے لیے کریں گے. مت بھروسہ کرو اس بات کا کہ میرے لیے کچھ کیا جائے گا. اپنے ابھی ہاتھ میں ہے سب کچھ، اپنے لیے ذخیرہ کریں جس طرح دنیا جمع کر کے رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق ہمت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.